الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة. میرے دوستوں، بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں. اس لیے تلاوت کی ہے کہ میں ایک غلط فہمی آپ کی دور کر دوں. مجھے 2 آدمیوں نے آ کر کہا کہ کیا آپ نے تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہاتھ ناک سے اوپر باندھنا چاہیے، سینے پہ باندھنا چاہیے؟ میں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا ہے، میں نے تو حنفی مسلک کے مطابق ہی بات کی ہے اور میں حنفی مسلک کو ہی مانتا ہوں، اسی کا میں ترجمان ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ لوگوں نے غلط فہمی پھیلا رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے بیان کے بعد لوگوں نے ہاتھ ناک کے نیچے باندھنے کے بجائے سینے پہ اور حلق پہ باندھنے لگے. بھائیوں، کسی کی بات کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے. اگر تم ہمارے اتنے معتقد ہو تو ایک مرتبہ ملاقات بھی تو کر لیے ہوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا، آپ نے جیسا بتایا ویسا میں عمل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ملاقات بھی تو کر لیے ہوتے. غلط فہمی پھیلانا اور احناف کو شک میں ڈالنا یہ فتنہ پروروں کا کام ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ چلو صبح میں ایمان قبول کر لیں گے اور شام میں انکار کر دیں گے تو عام پبلک میں یہ بات جائے گی کہ ارے اتنے لوگوں نے صبح کو مانا اور شام کو انکار کر دیا، اس لیے مذہب اسلام غلط ہے. تو یہ طریقہ بہت غلط ہے. اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے 3 حدیث شریف پڑھی آپ کے سامنے، اور تینوں حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ کتابوں میں جو روایتیں لکھی ہوئی ہیں ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں
ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنا، یعنی بائیں ہتھیلی کے اوپر دائیں ہتھیلی رکھنا اور اسے پکڑنا اور چھوڑ دینا، یعنی ناف کے نیچے باندھ لینا، یہ سنت ہے اور احادیث کا راجح عمل ہے، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا پھر، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ میں نے حدیث شریف پہلی پڑھی، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہے، اور ان کو سکھانے کے لیے حضور نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نمونہ ہے پوری شریعت کے لیے، اور احناف نے اسی مضبوط حدیث شریف کو لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا نماز میں۔ کہاں رکھا؟ تحت السرتی، ڈوری یا کیا بولتے ہیں آپ لوگ، ناف، اس کے نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کا یہ والا حصہ جو اوپر کا کنارہ ہے یہ ناف کے برابر میں ہو، اتنے ہی مراد ہے۔ غیر مقلدین حنفی مسلک کا نہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے تو انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے، تو شرمگاہ پہ ہاتھ رکھتے ہو۔ تو بھائیو، حضور کی سنت کا مذاق کرو گے تو آخر میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ایمان سے ہاتھ دھو لو گے۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ، نماز کی سنت میں سے یہ ہے وضع الاکف علی الاکف، ہتھیلیوں کا ہتھیلیوں پہ رکھنا تحت السرتی۔ اور حدیث کی ایک کتاب ہے آثار السنن، بہت مضبوط کتاب ہے، حضرت مولانا علامہ ظہیر احسن نیلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جس کتاب کی تعریف علامہ کشمیری نے کی ہے۔ انہوں نے بھی ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے والی حدیث شریف کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے 8 رکعت تراویح ہے، کاہے 8 رکعت تراویح ہے بھائی؟ تو حرم شریف کے امام 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو چلے جانے کا مطلب تھوڑی نہ ہوا کہ وہ آگے نہیں پڑھتے ہیں، وہ آگے پڑھتے ہوں گے۔ لیکن میں نے ایک دن تلاش کر کے میں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آخر لائیو لوگ میں سے کون کون نظر آتے ہیں تراویح میں، تو دیکھا کہ حضرت مولانا عبد الرحمان سدیس پیچھے کھڑے ہیں اور آگے تراویح والا امام کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سدیس ان کے پیچھے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اگر آج ان کو پڑھانا ہے تو جو پہلے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں، تو کتنی نماز پڑھیں گے؟ وہ پہلے وہ آج پڑھ لیں گے اور وہ امام پیچھے آ جائیں گے تو یہ آج پڑھائیں گے، تو 16 تو ہو گئے نہیں ان کے، اور اگلا امام آئے گا تو 20 ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو اچھا، اگر سدیس نہیں پڑھے مثال کے طور پہ اور بہت سارے لوگ عرب میں بھی غیر مقلد ہو جائیں تو اس سے حنفیت کیوں کمزور ہو جائے گی؟ اس سے حنفیت کیوں کمزور ہو جائے گی؟ شریعت کیوں کمزور ہو جائے گی؟ بھائیو، سمجھنے کی بات ہے۔ تم کہتے ہو امام، بڑے امام کو مانیں گے سدیس کو، تیری آنکھ کھلتی ہے تو تیرے بڑا نظر آتا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے اور غور کرو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شریعت کے مسائل کو پھیلا کر کے سمجھانے والے کون ہیں؟
تم کو 4 سیٹ کے علاوہ کوئی 5واں سیٹ نہیں ملے گا. اس لیے مقلدین کی مخالفت کرنا یہ بہت غلط بات ہے بھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہے. تعجیل الافطار، افطار میں وقت ہوتے ہی افطار کرنا. و تاخیر السحور، سحری میں تھوڑا آخر وقت میں کرنا، بہت پہلے نہ کر لینا. ووضع الید الیمنی علی الیسری، اور دائیں ہاتھ کو رکھنا بائیں ہاتھ پر، فی الصلاۃ، نماز کے اندر، تحت السرۃ، ناف کے نیچے. یہ 3 حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ، پہلی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 321 اور 322 میں ہے. حدیث نمبر ہے 3959. اور جو دوسری حدیث میں نے پڑھی وہ الاحادیث المختارہ للمقدسی جلد نمبر 2 صفحہ 387 پر ہے. حدیث نمبر ہے 771. اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 324، حدیث نمبر 3966. اسی طرح سے اگلی حدیث شریف کا بھی حوالہ ہے، بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں ہے. تو جس حنفی کو غیر مقلد بننا ہے وہ جاؤ بن جاؤ، نعوذ باللہ. جس مسلمان کو مشرک بننا ہے اور گمراہ بننا ہے، کافر بننا ہے، تو تم اپنی مرضی سے ہو جاؤ نا. یہ مولوی صاحب کے اوپر کیوں رکھ دیتے ہو کہ مولوی صاحب نے کہا؟ ارے مولوی صاحب نے کہا کہیں سمجھ میں نہیں آیا تو آ کر کے سمجھو، اور میں حوالے کے ساتھ تمہیں بات تو بتا دوں، اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہوگا سو کر لینا. تو بھائیو یہ غلط فہمی پھیلانا اچھی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے اس مضمون کو سمجھایا کہ ہاتھ ناک کے نیچے باندھنا یہی سنت ہے اور یہی راجح ہے. حنفی مسلک میں قابل اعتماد بات یہی ہے. کسی حنفی کو شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ نوجوانوں کو ایک کتاب دی تھی، نماز اہل سنت والجماعت، موبائلوں میں شیئر، اس سے آپ لوگ شیئر کیجیے، نہیں ہو مجھے دے دیجیے، اور جو بات آئے فوراً اس میں دیکھیے، آپ کو مل جائے گی. نماز میں کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کو وہاں پر مل جائے گی بات. اور جس کسی کو کتاب لینی ہے، میں گزشتہ سال کافی کتاب لا کر کے دوست احباب کو دیا بھی تھا، ان سے لے کے دیکھ لیجیے یا اس کتاب کو آپ حاصل کیجیے تو نماز صحیح حدیث شریف کے مطابق ہوگی.